کسی میڈیا میں آئے ہیں, کسی پبلیکیشن میں دیے ہیں, یا عدالت میں جمع کرائے ہوں. کوئی 2-3 طریقے کار ہوتے ہیں نا. آج تک کیوں نہیں وہ دے رہے؟ وہ اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ بے ایمان ہیں, وہ ڈس آنیسٹ ہیں, وہ چوری کر کے, ڈاکہ زنی کر کے یہاں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بن چکے ہیں. دیکھیں, عدالت نے اتنی گریس شو کی ہے. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چل رہی ہیں. جواب کے لیے میکسیمم ٹائم ہوتا ہے 7 ڈیز کا, لیکن 7 ڈیز میں جواب دینے کی بجائے وہ آج جمع ہونے کے بعد وہ پٹیشن مارچ میں جمع ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے اپریل, مئی, جون, اب جولائی آ چکا ہے, یعنی کہ 6 مہینے میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے. لیکن یہ ٹائم اینڈ اگین تاریخ لیتے ہیں, ٹائم اینڈ اگین آگے بھاگتے ہیں. اور کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ عامر فاروق صاحب کے پاس بھی مین کیس پینڈنگ ہے. اب اس پہ فیصلہ بھی ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس الیکشن ٹربیونل سے بھاگنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں, الیکشن ٹربیونل جسٹس جہانگیری صاحب نے 1 سے زائد مرتبہ ان کو ٹائم دیا, جو کہ 7 ڈیز سے زیادہ وہ دے نہیں سکتے تھے قانون کے مطابق. لیکن انہوں نے قانون کے تقاضوں کے مطابق اور فنڈامنٹل رائٹس کے مطابق انہوں نے کہا کسی کا اعتراض نہ رہے کہ جی ہمیں موقع نہیں ملا. آج بھی دیکھیں, طارق فضل جو کٹ پتلی جو اپنے آپ کو ایم این اے کہتا پھرتا ہے, آج تک وہ جواب نہیں دے سکا, نہ کوئی فارم لایا ہے, اور ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے اور ٹائم دے دیں. پرسوں تک ٹائم مل گیا ہے, فل اینڈ فائنل اپرچونٹی دے دی ہے, اور اگر پرسوں تک نہیں لایا تو پھر آگے پروسیڈنگ ہونی. راجو خرم نواز کو جو 20,000 کا جرمانہ ہوا ہے, وہ ٹھیک ہوا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے قانون کے مطابق, جو کچھ اس کی ذمہ داریاں تھیں اس نے پوری نہیں کی. یہ پھر عدالت نے اسے ایک چانس دیا ہے, ایک چانس دیا, ورنہ ان ان کے کی اندر جواب نہیں جمع کروایا تھا. عدالت نے پھر بھی فائن کے ساتھ چانس دے دیا کہ آپ دوبارہ جواب جمع کروا دیں. یہ تو عدالت کی کرٹسی ہے ان کے ساتھ. سرزنش بھی کی گئی آج وکلا کی, اور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈس آنیسٹ لوگ ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہیں. یہ بے ایمان ہیں, انہوں نے چوری کی ہے, ڈاکہ زنی کی ہے. یہ اپنے ضمیر کے سامنے کیسے اپنا شیشے پہ شکل دیکھتے ہیں نا صبح اٹھ کے, مجھے بتا دیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ ہم بے ایمان ہیں, کیا ہم نے چوری کی ہے, کیا ہم نے ڈاکہ زنی کی ہے. جب وہ ناشتے میں بیٹھتے ہوں گے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, ان کو کیا سکھاتے ہوں گے کہ کیا چوری کرو, ڈاکہ زنی کرو. اور پھر دیکھیں, ہر پارٹی کے پولیٹیکل پارٹی کے فالوورز ہوتے ہیں, ہمارے ہیں, ان کے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس 10,000 بندہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ اپنے فالوورز کو کیا سکھا رہے ہیں. جیسے ان کے بڑے لیڈر چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور جنہوں نے سارا پیسہ مال لوٹ کے یا دبئی لیکس میں ان کی نظر آ رہی ہیں, یا آپ نے دیکھا ہے ون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں, یہ یہاں کے اپنے فالوورز کو بھی یہ چوری اور ڈاکہ زنی سکھاتے ہیں. لیکن آپ کوئی بات نہیں, ڈاکہ ڈالو اور اقتدار تک پہنچو. ان کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے ملک میں کس انداز سے حکمرانی, جو حق حکمرانی عوام کا ہے, اس کو لوٹ مار کر کے, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عارضی اقتدار جو ہے اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کر کے جھوٹ بول کے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر کے آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا, تیر مار لیا. دیٹ از رانگ. یہ ان کو اللہ کے ہاں تو جواب دہی ہے, لیکن اس دنیا میں ان کو جواب دہی دینا پڑے گا, عوام کے سامنے بھی جواب دہی ہونا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ, اچھا آپ دیکھیے گا پچھلی تاریخ پہ, آج جج صاحب نے بھی پوچھا کہ پچھلی تاریخ پہ ان کے وکیل نے, طارق فضل کے وکیل نے کہا ہمارے پاس فارم 45 ہے ہی نہیں, اور آج اس سے پوچھا تیرے پاس ہے یا نہیں ہے, وہ کہتا ہے ہاں جی میرے پاس ہیں. بھائی کسی ایک جگہ پہ تو ٹک جاؤ. عدالت میں آپ کا وکیل کچھ کہہ رہا ہے, اور یہ ایک دفعہ فارم 45 لہرانے کے لیے بھی آیا تھا الیکشن کمیشن کے سامنے, اور آج تک کیوں نہیں درشن کرا رہا؟ نہ آپ کو دکھایا, نہ ہمیں دکھایا. ہم نے تو پہلے دن ویب سائٹ پہ ڈال دیا نا, سب کو کہا یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں, آئیں جی جو چاہے دیکھ لے. لیکن یہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس لیے نہیں دکھاتے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بے ایمان ہیں, یہ چور ہیں. انہوں نے جو ڈاکہ زنی کی ہے اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو ترسوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پوچھیں کہ ہم نے ان کو 1 سے زائد مرتبہ کہا ہے کہ یہ فارم آپ کو دکھا دیں, نہیں دکھائے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ فارم یوٹیوب پہ ڈال دیں, نہیں کیا. ہم نے ان کو کہا ہے آ جائیں آپ پریس کلب, آ جاؤ اپنے فارم بھی لے آؤ, ہم بھی لے آتے ہیں, آگے فیصلہ کرا لیتے ہیں. آپ کے سامنے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں, ہر ایک کے اندر ٹیمپرنگ ہے یا فورج بنائے ہوئے ہیں, اور جو ویلڈ ووٹس ہیں اس سے بھی زیادہ ان کو ووٹ ڈلوا دیے گئے, جس طرح نواز شریف کا ہے, مریم نواز کا ہے, جس طرح ان کٹ پتلیوں کا ہے. انشاءاللہ ان کا حساب قریب ہے اور ان کو حساب دینا پڑے گا. آپ کے ساتھ سر اور کتنی جماعتوں کے امیدوار ہیں جنہوں نے فارم 45 دیکھیں نا, مصطفیٰ نواز کھوکھر میرے کیس میں بھی جمع کرایا, انہوں نے اس کے کیس میں بھی جمع کرایا, علی بخاری کے کیس میں, اس کے فارم 45 وہی ہیں جو میرے فارم 45 ہیں. اسی طرح ٹی ایل پی سب سے امپورٹنٹ ہے, ٹی ایل پی نے میرے فارم وہی ہیں جو اس کے ہیں, اسے بھی جمع کرایا اور جواب بھی جمع کرایا. تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں جمع کرانا چاہتے؟ اسلامی کیوں بھاگ رہی ہے؟ بات اسلامی سے پوچھیں آپ. ہم نے تو ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں,
آ کر کے جواب بھی جمع کرائیں, اپنے فارم لے آئیں. ہاں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے, پریس کانفرنس بھی کی ہے, آپ کو پتہ ہے, اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ہمارے فارم ہے وہی ان کے فارم ہے اور یہ لوگ جیتے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں نا, مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان میں یہ سب سے سینسیٹیو پلیس ہے, اسلام آباد کیپٹل ہے, یہاں نیشنل میڈیا تھا, انٹرنیشنل میڈیا تھا, یہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے, اس کے اندر میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا جہاں پریزیڈنسی کے امپلائیز, پرائم منسٹر کے امپلائیز, ڈپلومیٹک انکلیو کے امپلائیز, یہ سارے انہوں نے یہاں ووٹ ڈالا. یہاں سے بھی میں بہت بڑی لیڈ سے جیتا ہوں. اس وقت ان کا کٹ پتلی وہ جو انوار کاکڑ بیٹھا ہوا تھا, اس سے پوچھیں کہ تیرے اپنے امپلائیز نے مجھے ووٹ دیا ہے, باقی چھوڑیں. اچھا, اس سب کچھ کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کب تک بھاگ سکتے ہیں, بھاگیں. یہ پبلک میں گندے ہو چکے ہیں, یہ کہیں جانے کے قابل نہیں ہیں, یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں, ان کو شرم و حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے. یہ وہ پکے کے ڈاکو ہیں جن کو دیکھ کے آج کل کچے کے ڈاکو نے بھی شرم و حیا ختم کر دی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے کچے کے ڈاکو منہ چھپایا کرتے تھے, اور اب ان پکے کے ڈاکو کو دیکھ کے کہ اگر یہ دھمال ڈالتے ہیں ڈاکہ زنی کر کے, تو کچے کے ڈاکو نے بھی اسی طرح اب منہ چھپانا بند کر دیا ہے. اور یہ ان کا آپس میں میل جول ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ان کو لے کر کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے, لیکن ان کے دن گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ. میں ایک بات میں جو شعیب بھائی نے کی تھی جلسہ بعد میں کہ ان میں کوئی ضمیر موجود ہے یا نہیں ہے, یا یہ شیشے کے سامنے کیسے جاتے ہیں, یا اپنے بچوں کو, ماں باپ کو کیسے فیس کرتے ہیں. تو ان کو جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں وہاں بھی نواز شریف نظر آتا ہے, جب یہ اپنی ضمیر کی عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو نواز شریف کھڑا ہوا نظر آتا ہے, جب یہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ لیڈر ماں باپ کی طرح ہوتا ہے وہاں بھی ان کو نواز شریف کھڑا ہوا نظر آتا ہے. ان کو ہر جگہ نواز شریف کھڑا ہوا نظر آتا ہے. جب ان کا لیڈر اتنا بے شرم, بے حیا اور بے غیرت ہے کہ وہ جعلی طور پہ لوٹی ہوئی سیٹ پہ قابض ہے, تو اس کے فالوور سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں. تو ان کا ضمیر بھی نواز شریف ہے, ان کا شیشہ بھی نواز شریف ہے, ان کا جو دین اور ایمان ہے وہ بھی نواز شریف ہے. ان کو ہر جگہ اپنا لیڈر نظر آتا ہے. جس طرح نواز شریف 2 نمبر طریقے سے, جعلی طریقے سے ڈکیتی کر کے وہ لاہور سے جیتا ہے, انہوں نے اپنے لیڈر کو فالو کیا کہ اگر ہمارا لیڈر جو ہے وہ ڈکیتی کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے سرعام سینہ تان کے, تو ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ بیسیکلی اپنے لیڈر کو فالو کر رہے ہیں. شکریہ. جلسے کے حوالے سے ہم نے کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی تھی. کورٹ نے آج آبزرو کیا ہے کہ اگر تو یہ نوٹیفیکیشن وتھڈرا کرتا ڈی سی تو ہم ان کے خلاف کنٹمپٹ جاری کرتے, لیکن چونکہ چیف کمشنر نے کہا ہے اور اس نے انڈرٹیکنگ کورٹ میں نہیں دی تھی, لہٰذا یہ لیگل بات ہے. اس کے لیے فریش ریٹ پٹیشن فائل کریں تاکہ ہم ان کے خلاف وہ جو سارے آرڈرز جو بھی ہیں جو آج تک ہوئے ہیں ان کو سارا سکین کر سکیں اور اس کے مطابق قانون کے مطابق ہم فیصلہ کر سکیں. انشاءاللہ آج ہی ہم فریش ریٹ پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کل ڈیٹ لگ جائے گی اور اس کے بعد ہم پروسیڈ کریں گے. اجازت نہیں ملتی تو جلسہ نہیں ہوگا. آگے دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں عاشورہ تک تو ہم مناسب نہیں ہے, 10 محرم تک, اس 10 محرم کے فوراً بعد کی انشاءاللہ ہم ڈیٹ دیں گے.